انکلوڈنگ جو ہے تحریک انصاف کی اور پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سب کی میں بات کرتا ہوں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس 2020 الیکشن میں کم از کم گلگت بلتستان کے جو وفادار عوام ہیں ان کو وہ سابقہ جو ہمارے اپنے آپ کو بہت قداور شخصیات سمجھتے تھے ان سے چھٹکارا ملے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں گلگت کا جو حلقہ 3 ہے وہ اہم ترین حلقوں میں سے ایک ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف ضلع گلگت کے صدر کا بھی تعلق ہے اور پوٹینشل کینڈیڈیٹ ہیں ٹکٹ کے حوالے سے بھی، اور اسی حلقے میں ایک اور نوجوان قیادت پاکستان تحریک انصاف کی شیر غازی بھی ہیں، جنہوں نے کل ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ شیر غازی آج ہمارے ساتھ یہاں پہ مہمان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں گلگت بلتستان کی طرف سے، یعنی CEC کے نمائندے بھی ہیں اور سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ شیر غازی صاحب، بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو۔ کل آپ نے بڑی دعادار پریس کانفرنس کی ہے۔ دعادار اس لیے میں کہوں گا کیونکہ ٹکٹ کے حوالے سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ غالباً آپ کی پارٹی نے خود ہی بنایا کہ آپ لوگ ویٹ کریں اور جس کو ٹکٹ ملے اس کو سپورٹ کریں، کچھ اس طرح کی ہے نا۔ تو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت آپ کو کیسے پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا چینل کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری پوائنٹ آف ویو کو عوام تک پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔ ونس اگین بہت شکریہ آپ کا۔ سر، کل جو پریس کانفرنس کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ میں پس منظر میں کچھ 30 سیکنڈ لوں گا آپ کا کہ الحمدللہ میں ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک پرانا کارکن، میں نے اپنا سفر 2009 سے اس تحریک انصاف کے اندر شروع کیا۔ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن کے بعد 2015 کے گلگت بلتستان کے جنرل الیکشن میں مجھے یوتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے ٹکٹ ملا، اور کبھی بھی ہم نے اپنے پرسنل پروموشن کے اوپر کام نہیں کیا بلکہ پارٹی پرچم کی پرچار کے لیے ہم نے کام کیا۔ اب جب 2018 الحمدللہ تحریک انصاف کی ہماری پارٹی کی ریاست پاکستان کے اندر ہماری گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلش ہوئی، اس کے بعد بہت سارے جو ہے گلگت بلتستان میں اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے اندر۔ اب 2020 الیکشن کے حوالے سے میں خود چونکہ اپنے حلقے سے میں اپلیکنٹ بھی ہوں ٹکٹ کے لیے، تو مجھے بہت برا فیل ہوا کہ اس میں شروع میں مجھے بتایا گیا کہ پروونشل پریزیڈنٹ ہے۔ میرے لیے رسپیکٹفل ہے پروونشل پریزیڈنٹ ہے، بہت پازیٹیو فیس ہے گلگت بلتستان کے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس تحریک انصاف کا انتخابی نشان کا میں حق رکھتا ہوں۔ تو میں نے تحریک انصاف کے جو ہمارے مرکزی قائدین ہیں ان کو ٹائم کے اوپر میں نے انٹرویو بھی دیا۔ پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں میرے بارے میں پبلک ہوئی اور میں نے کافی ٹائم جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا۔ مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، سیدھی منہ انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ اچھا، ہماری جو ہے اس کنٹریبیوشن کا، اس تحریک انصاف کی پرچم کی پرچار کے لیے جو ہم نے خدمات کی، ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو پھر ایٹ دی اینڈ میں نے اپنی حلقے کے اندر جو نوجوان، جو بزرگ، جو اکابرین، جو عمائدین ہے، جو میرے ساتھ تھے، انشاءاللہ رہیں گے، ان کی خواہش پر میں نے، چونکہ میرے پاس چینل ہی یہی ہے کہ میں اپنی آواز مرکز تک کیسے پہنچاؤں، تو میں نے آپ بھائیوں کی، صحافی بھائیوں کی مدد لی اور میں نے پریس کانفرنس میں اپنے الیکشن کا اپ کمنگ جو میرا جو سیاسی رد عمل ہوگا اس حوالے سے میں نے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ہم یہ سمجھ لیں، بلکہ آپ نے اوپن بھی کہا ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے آپ نے الیکشن تو کنٹیسٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے ووٹ ہیں جتنے جعفر شاہ صاحب کے پاس نہیں ہوں گے؟ اگر کمپٹیشن کروایا جائے، کوئی سروے ہو، تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ ان سے زیادہ اپنی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ چونکہ محترم میر صاحب، الحمدللہ میں یہی کہوں گا، چونکہ میرے حلقے میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ اس وقت حلقہ 3 کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں ہیں، مختلف پارٹیوں سے بھی، انڈیپینڈنٹ اور پروونشل پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف،
وہ سب کے سب میرے لیے قابل احترام ہے، محترم ہے، لیکن ان کو عوام حلقتین نے، نوجوانان حلقتین نے دو یا دو سے زیادہ ان کو آزما چکی ہے۔ ان کی کارکردگی، ان کی اہلیت عوام کے لیے، ان کے اندر جو پالیسیاں ہیں وہ عوام کے سامنے عیاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ نوجوان قیادت کے اوپر ہی حلقتین کے عوام اعتماد کر رہی ہے۔ یوں تو میں 2015 سے ہی کمپین میں ہوں، لیکن جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی تو 25 جون کے بعد میں باضابطہ طور پہ، آپ لوگ اس کا انشاءاللہ گواہی بھی دیں گے کہ میں باضابطہ طور پہ اپنے حلقے کے اندر کمپین میں ہوں۔ میں نے تقریباً 6 سے 7 کے قریب کنونشنز کی، حلقے کے بگننگ سے اینڈ تک کارنر میٹنگز کی۔ اس میں نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے میں نکلا تھا، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ نوجوانوں کی طرف سے میری ذہن سازی ہو گئی ہے کہ وہ اولاً تو شروع میں اس سیاست سے نالاں تھے، لیکن جب ہم جیسے نوجوان میدان عمل میں اترے پولیٹکس کے لیے تو آپ یقین کریں کہ اتنی پازیٹیو رسپانس ہے کہ وہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے، اور میں اس آپ کے اس چینل کے وساطت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپ سیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اپ سیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ گلگت بلتستان میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے نا، تو اگر آپ کسی وجہ سے انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے دستبردار ہو کے، تو وہی نوجوان آپ کو سپورٹ کریں گے؟ میں الحمدللہ میں اپنے ورکرز جو سپورٹر ہے، جو میرے ساتھی پچھلے 5 سال سے 10 سال سے جو ہم نے ساتھ کام کیا ہے، وہ تقریباً میرے ساتھ ہے۔ کل کے پریس کانفرنس آپ نے دیکھا ہوگا، کافی تعداد میں لوگ میرے ساتھ آئے۔ میرے کو یہ ہوم ورک نہیں تھی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کسی سوشل میڈیا پہ آپ ہی کے پی ٹی آئی کی کسی بندے نے بلکہ ایک مضمون بھی لکھا ہے، اس میں انہوں نے کچھ اور کمنٹس بھی ہیں، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں انہوں نے لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے، بہرحال یہ لکھا ہے کہ یہ جو پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ کل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ جس نے لکھا ہے اس کا ہی الٹراساؤنڈ کرانا چاہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ اچھا، تو یہ تو اچھا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، وہ جتنے بھی بزرگ عمائدین اور نوجوان، جوشیلے نوجوان، اور خاص بات یہ کہ وہ کوئی اسپیسیفک طبقے سے، اسپیسیفک مسلک سے نہیں تھے، وہ اکراس دی بورڈ، کراس کمیونٹی، کراس قبائل، پورے حلقے سے، ہر گاؤں سے نمائندگی تھی۔ کہ میں اس دفعہ جب الیکشن میں انشاءاللہ میدان میں جب میں اترا ہوں تو میں اس نعرے سے اترا ہوں کہ ہم نے حلقتین کا صن آف سائل بن کے آگے جانا ہے، کسی اسپیسیفک مسلک کی، کسی اسپیسیفک کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کریں گے۔ ہم پورے حلقتین کے اندر، حلقتین کی عوام کی نمائندگی کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں، اور میں پر امید ہوں ہر پولنگ اسٹیشن سے میرے ساتھ اس وقت اتنا زبردست انداز میں، ہر گاؤں سے، ہر چھوٹے چھوٹے سٹریٹ سے میرے لیے پازیٹیو رسپانس ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں، اپ کمنگ الیکشن میں بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے، بالخصوص حلقتین کے اندر۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پورے گلگت بلتستان کے حلقوں میں جو بڑے بڑے قداور شخصیات تھے، جس طرح 2018 کے الیکشن میں ہمارے فیڈرل بیس پہ بھی بڑے بڑے جو ہے فیسز جو ہے ہار گئے ہیں، اسی طرح یہاں جی بی بھی ویسا ہو۔ ویسے جی بی میں تو بڑے بڑے جو دوسری پارٹیز کے فیسز تھے وہ تو آلریڈی آپ لوگ پی ٹی آئی میں لے کے جا چکے ہیں، تو وہی گریں گے کہ نہیں کوئی اور پارٹی والوں گریں؟ انکلوڈنگ جو ہے تحریک انصاف کی اور پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب کی میں بات کرتا ہوں۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس 2020 الیکشن میں کم از کم گلگت بلتستان کے جو وفادار عوام ہیں، ان کو وہ سابقہ جو ہمارے اپنے آپ کو بہت قداور شخصیات سمجھتے تھے، ان سے چھٹکارا ملے گی۔ ایک پیناٹریٹ ٹائپ کے لیڈرشپ سامنے آئے گی، اور اس دفعہ کا جو اسمبلی ہوگا، اپ کمنگ اسمبلی ہوگا، اس کے اندر مجھے امید ہے کہ خالص علاقے سے، گلگت بلتستان سے، ریاست پاکستان سے محبت کرنے والے، علاقے سے محبت کرنے والے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے صدر ہیں، جو بھی ہیں، ان کی کتنی سے ہے آپ کے سینٹرل جو ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے یا پروسیس ہے اس میں؟ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ جب ٹکٹس کے حوالے سے پارلیمانی بورڈ جب اسٹیبلش ہوئی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل پریزیڈنٹ ایک ممبر کی حیثیت سے ہیں، اس کا پارلیمانی بورڈ کا چیئرمین تو ہمارے ارشد داد صاحب ہیں، باقی جتنے بھی 5-6 پینل میں ہیں وہ سارے ممبر ہیں اور ایکول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
सब कुछ नहीं है, अलबत्ता बहुत कुछ ज़रूर होंगे। बहुत होंगे। ठीक है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक इंसाफ में बहुत सारी दूसरी पार्टीज़ के लोग शामिल हो रहे हैं जो कि नज़रियाती भी नहीं है ना, ज़ाहिर है वो किसी और जी। पार्टी में थे, आप इधर जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं बहैसियत एक नौजवान पीटीआई के जियाले के? यकीनन जितने भी तहरीक इंसाफ के वर्कर हजरात जो 2018 यानी 25 जुलाई 2018 के बैग से जितने भी वर्कर, वो सारे बेड फील करते हैं। हम आए क्यों हैं इस पॉलिटिक्स में, इस सियासत में आए क्यों? हम आए इसलिए कि हम दूसरी पार्टियों के जो आजमाए हुए जो हमारे बुजुर्गवार सियासतदान हैं उनसे तंग आके हम एक हकीकी मानू में कोई तब्दीली के लिए, इलाके की खिदमत करने के लिए इस तहरीक इंसाफ के परचम तले इमरान खान की विजन को फॉलो करके हम यहाँ पर आए। और यहाँ भी एट द एंड होता क्या है कि इसमें फिर वही आजमाए हुआ आदमी सिर्फ जो है उसका जो है फ्लैग का कलर चेंज है। सोचा जाए तो उनका जो नज़रिया है और हमारे जो महबूब लीडर इमरान खान का जो नज़रिया है, उनके दरमियान दूर दूर तक कोई ममासिलत नज़र मुझे नहीं आ रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वक्त के साथ जो है लोटक्रेसी में जिसे कहूँगा कि बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। और मैं ये वसूख से कहता हूँ कि मुझ जैसे तमाम वर्कर जो जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में इस तरह के बेड फैली में है, और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा का इलेक्शन मैंने बताया कि अपसेट भी होगा और खालिस इलाके से मोहब्बत करने वाले असेंबली के अंदर आएंगे अक्रॉस द बोर्ड। सही, आपने महबूब कायद इमरान खान के विजन की बात की, उनके जो तब्दीली का नारा लेके आए थे, तो अगर आप पीटीआई छोड़ के जाते हैं तो फिर उससे आप भी नहीं हट जाएंगे? मोहतरम मीर साहब, मैं पीटीआई छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं मशरूत तौर पे उबूरी जिसे कहेंगे, आजकल बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ पब्लिक है, इंटरम जो है मैं होल्ड रखूँगा। वो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि महबूब कायद का जो नज़रिया है उस नज़रिए का GBLA 3 के अंदर उसका मैं सिपाही हूँ। मैं अपने आप को हकदार ठहराता हूँ जितने भी वर्कर हैं। सही। और मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से या इंसाफ के तकाज़े पूरे ना हो के, मेरिट की पामाली हो के किसी और मोहतरम को अगर इस तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान मिलता है तो मैं समझता हूँ मेरे पास अखलाकी सियासी तौर पे फ़र्ज़ है मेरे ऊपर कि मैं अपने इमरान खान का नज़रिए का डिफेंड करूँगा और इंशाअल्लाह सीट जीत के मेरे महबूब कायद को मैं तोहफे में दूँगा। सही। ये अगर मेरिट की पामाली होती है टिकट के हवाले से तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार हो सकता है? इसका मोहतरम मीर साहब, चूँकि बहुत सारे इश्यूज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जो हमारे पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान बैठे हैं, हो सकता है उससे हट के भी इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे जो आप बेहतर जानते हैं कि मैं समझता हूँ कि इसमें नेपोटिज़म भी है, फेवरेटिज़म भी है और कुछ तासुब की बू भी आ रही है। जबकि हम नौजवान क्या चाहते हैं? हम नौजवान तो हम इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान का एज अ सन ऑफ साइल जितने भी यहाँ पर मसलक आबाद है सब जो है एक गुलदान के मुख्तलिफ कलर के फूल है। हम सब स्टेक होल्डर हैं, एक दूसरे की मदद से इस इलाके की खिदमत और इस इलाके को डेवलपमेंट और तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। सही। तो हल्का 3 में आप क्या समझते हैं कौन आपके लिए ज़्यादा चैलेंज पोज करेगा इस इलेक्शन में? सच बताऊं तो मैं किसी को भी अपने मुकाबले में नहीं समझता। कुछ गठजोड़ की भी वैसे बातें हैं कि पीटीआई और किसी और की बड़े लेवल के ऊपर काफ़ी पहले, मैं नाम ले लेता हूँ। जी हाँ। जाफर शाह साहब और डॉक्टर इकबाल साहब की कोई अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। डॉक्टर साहब उधर शायद इस्लामाबाद से भी होकर आए, किस हद तक सही है और ये किस हद तक ख़तरा हो सकता है आपके लिए? सोशल मीडिया के ज़रिए ये बातें मैंने सुनी है। मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम सियासी पार्टियों ने अलग अलग हलकों में इत्तेहाद की थी, लेकिन फिर भी जीता कौन? हक और सच की फतह हुई। यहाँ पर कोई सपोर्टर या वोटर जो है किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट के साथ बंधे हुए नहीं है या किसी के पे रोल पे नहीं है कि कोई जाके किसी के साथ मिले तो उसके तमाम वोटर वहाँ पर चला जाए। 5-10% का इस तरह का हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं हल्का 3 के अंदर सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मैं उनको इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हल्का 3 के अवाम की खिदमत की होगी, हम उसका भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वक्त का ये जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से जितने भी कैंडिडेट है आजमाए हुए कैंडिडेट, उनको मैं अहल नहीं समझता हूँ।
حلقہ 3 کی نمائندگی کا اہل نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے میں نوجوانوں کی مدد سے، نوجوانوں کے خواہش پہ اور بزرگوں کی تعاون سے، رہنمائی سے آج میں میدان میں. صحیح. ڈاکٹر اقبال نے سنا ہے کافی کام کروائے حلقے میں، تو آپ کے خیال میں ان کو ووٹ نہیں دیں گے لوگ؟ محترم میر صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب سابقہ منسٹر ہمارے، اس نے اچھے کام بھی کی ہے، لیکن ان کی پایہ تکمیل نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ پورے حلقے کو بگننگ سے اینڈ تک کام نہیں کیا. اس نے ایک اسپیسیفک ایریا کو کیا، چلو وہاں پر آبادی زیادہ تھی، اچھا کیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ جو ان کے ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس تھے اس میں ٹھیکیداریزم کا جو نظام ہے، اس میں کمیشن خوری کی وجہ سے، بڈنگ کو شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں سارے التوا کا شکار ہے. کوئی پروجیکٹ وہاں پر کمپلیٹ نہیں ہے. اور خصوصاً میرا جو وادی ہے اور جو ہمارا جو سٹی ایریا ہے دنیور، سب ڈویژن دنیور کے اندر جو صاف پینے کا ایک اچھا پروجیکٹ پبلک کیا، جس نے اچھا کام کیا ہے، اچھا پروجیکٹ لانچ کیا، ہم ان کا جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن وہ پروجیکٹ بھی التوا کا شکار ہے. وہ اس لیے کہ وہاں پر شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے اس ورک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک بہترین میکنزم کے ذریعے انہوں نے پبلک نہیں کیا. اس میں فیوریٹزم ہو گئی، نیپوٹزم ہو گئی، یا پرسنل کمیشن کی خاطر اس کی پامالی ہو گئی. اور میں آج آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی اپ کمنگ الیکشن کے بعد جیت کے جتنے بھی پروجیکٹس التوا کا شکار ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے کامیابی کی طرف آگے لے کے بڑھیں گے. آخری سوال یہ بتائیے کہ پورے حلقہ 3 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس جگہ سے آپ کو زیادہ ووٹ ملیں گے؟ دنیور سے ملیں گے یا حرامش سے ملیں گے یا کہاں سے آپ سمجھتے ہیں؟ میں میر صاحب، چونکہ میرا حلقہ جو ہے ڈسٹرکٹ نگر سے شروع ہے اور بلتستان ڈویژن تک جو حلقہ ہے، اور تقریباً ایک چیز میں بتاتا بھی چلوں کہ تقریباً 40,000 پلس جو ہوگا، اگر حتمی لسٹ ابھی پبلک ہوگا تو اس میں میرے حلقے کے جو رجسٹر ووٹر 40,000 پلس میں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ ہر ایریے سے، وادی حرام مجھ سے جب میں لاسٹ الیکشن لڑا اس وقت بھی مجھے تقریباً 60 کے قریب مجھے جو ہے ووٹ پڑے تھے وادی حرام مجھ سے، جو کہ میں ایک ہی دفعہ گیا تھا وہاں پر. لیکن اس دفعہ پورے 5 سال میں نے عوام کی غمی خوشی میں ان کے ساتھ رہا ہوں. مجھے امید ہے وادی حرام مجھ سے، وادی بگروڈ سے، ہمارے چھموگڑھ سے، اور ہمارے جو جلال آباد جو شہیدوں کا سرزمین ہے، بہت زرخیز ایک ایریا ہے، اوشکھنداز ہے، محمد آباد ہے، دنیور ہے، سلطان آباد ہے، اور وادی جوتل ہے، رحیم آباد ہے، جگلوٹ گور، ہر جگہ سے مجھے ووٹ پڑیں گے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ و تعالی اس دفعہ کا الیکشن اپسیٹ الیکشن ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے ماؤں اور بہنوں کی دعا سے اور بزرگوں اور نوجوانوں کی مدد سے انشاءاللہ و تعالی میں اپسیٹ کروں گا، الیکشن جیت کے حلقے کے عوام کی حقیقی نمائندگی کروں گا. میں آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے میں پیغام دیتا ہوں اپنے حلقے کے نوجوانوں سے کہ اس دفعہ جو ہے آپ کسی قسم کے تعصب اور کسی قسم کی لاسانیات، قبائلیت اور علاقہ پرستی سے نکل کے خالص عوام، خالص حلقے کی محبت میں، حلقے کی ڈیولپمنٹ میں، آنے والے بچوں کے فیوچر کی خاطر ایک امپارشل آدمی کو آپ سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ و تعالی ہم سب مل کے علاقے کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ شیرغازی صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین، ویسے ابھی ٹکٹ کا مرحلہ تو آنا ہے، یہ طے نہیں ہے کہ ٹکٹ جعفر شاہ صاحب کو ملے گا یا شیرغازی صاحب کو ملے گا. جسے بھی ملے گا، دیکھنا یہ ہے کہ عوام یا وہاں کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کو جتاتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.